السلام علیکم. یہ بھی ایک ریکوری ویڈیو ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. شکر الحمدللہ. کتنا عرصہ پہلے آئی تھی اور کیا کیا مسائل تھے سننے والوں کو بتائیں. سر میں آلموسٹ اپریل کے مڈ میں آپ کے پاس آئی تھی. بیسیکلی میں جب آئی تھی تو بہت زیادہ اسٹریس میں تھی اور میں آئی تو ڈائٹ پلان لینے کے لیے تھی. لیکن سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی کہ آپ کی ایک بہت اچھی بات ہے کہ یو ڈونٹ اونلی فوکس آن ڈائٹ پلانس لائک ادر نیوٹریشنسٹ. تو جب میں نے چیک کروانے آئی تھی اس ٹائم پہ مجھے نا یہ سارا بیک میں اور فرنٹ پہ سارا میری چیسٹ میں پین آتا تھا. مجھے کافی عرصے سے یہ تقریباً ایک دو سال سے آلموسٹ ہو رہا تھا پین, اور مجھے لگتا تھا مجھے ہارٹ پرابلم ہے. تو میں نے اس کے لیے ایکو بھی کروائی, ای سی جیز بھی 2 دفعہ کروائیں, لیکن اس کے باوجود اوبویسلی وہ ٹھیک آتی تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن میں رات کو سو نہیں پاتی تھی, لیفٹ سائڈ پہ بالکل نہیں سو پاتی تھی, سانس رکتا تھا جب سونے کے لیے لیٹتی تھی, اور پین جو ہے وہ اپنا فرنٹ پہ بھی سارا میری چیسٹ میں اور یہ ادھر کلیویکلس میں بھی آنے لگ گیا تھا. تو خیر میں آئی تو آپ کے پاس ڈائٹ پلان کے لیے تھی, تو آپ نے مجھے ریفر کیا تھا فزیو کی طرف. تو وہاں پہ ڈاکٹر حیدر ہیں, انہوں نے میری ان کے ساتھ کنسلٹیشن ہوئی تھی. دین انہوں نے مجھے سیشنز بتائے تھے. اسٹارٹ میں بہت لیزی تھی کیونکہ میں کافی دور سے آتی ہوں تو میرے لیے تھوڑا پرابلم ہوتا تھا. اس کے بعد پھر جب میں نے پراپر ریگولر سیشنز اسٹارٹ کیے, تقریباً 3 سیشنز یہ ہوئے ہوں گے, ڈاکٹر کنزا کے ساتھ ہوئے تھے میرے. تو یہ ہوا کہ مجھے بہت زیادہ بہتر فیل ہوا. انہوں نے میرا کافی زیادہ ٹریگر پوائنٹس ریلیز کیے, انہوں نے ایکیوپنکچر بھی کیا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ میری سلیپ بیٹر ہوئی. لائک اب یہ ہے کہ مجھے خود سے نیند آ جاتی ہے, میں ٹائم پہ سو جاتی ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں پوری رات نہیں سوتی تھی پین کی وجہ سے؟ پین کی وجہ سے بھی, اور آئی ڈونٹ نو وائی بٹ میری نا کچھ انزائٹی اور ڈپریشن بھی اس چیز کے ساتھ لنک تھا. میری لائف اوور آل بہت زیادہ امپیکٹ تھی کیونکہ ایک وہ بیک آف مائنڈ چیز تھی کہ شاید ہارٹ پرابلم ہو گئی ہے. ایک تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے کلیئر کیا کہ یو ڈونٹ ہیو اینی ہارٹ پرابلم, اور مجھے اس طرح کا پین تھا کہ جیسے نا جلن ہو رہی ہے, جیسے اندر زخم ہو گیا میرے مسل میں, اس طرح کا پین تھا. بٹ اس کے بعد میری نیند بہت زیادہ بیٹر ہوئی ہے. پھر ایک جو مسئلہ تھا کہ میرے یہ جو گردن کے مسلس تھے یہ اتنے زیادہ ٹائٹ تھے, مجھے لگتا تھا جس طرح میری گردن سٹک ہوئی ہوئی ہے کہیں. لائک میں کھانا کھاتے ہوئے جس طرح آپ چبا رہے ہوتے ہو تو کھانا کھاتے ہوئے بھی نا میری یہ جو جگہ ہے ساری بیک کی تھک جاتی تھی, اور میرا کھانا پھنستا تھا. مجھے ڈسپیجیا کا بہت سویر ایشو تھا اور کافی ٹائم سے تھا, سمجھ نہیں آتی تھی کیا ریزن ہے. پہلے ایک دفعہ ہوا تھا تو ریکور خود ہی ہو گیا تھا, لیکن ابھی کافی ٹائم سے مجھے تھا, اور ڈاکٹرس کے پاس جاتی تھی تو وہ اینٹی ڈپریسنٹس دے دیتے تھے. تو مجھے اینٹی ڈپریسنٹس کی لینی میں بہت مشکلوں سے ٹیپر آف کی تھی. تو انگزائٹی کی جو بھی آپ بات کر رہی ہیں نا, انگزائٹی میں نا یہ علامات ہوتی ہیں کہ سانس کا بند ہونا, آپ سوالو کچھ کر رہے ہیں تو پراپر طریقے سے آپ سوالو نہیں کر پا رہے ہوتے, آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گلے میں کوئی صحیح چیز کہا. اسٹک ہے. جی جی اسی طرح سے ذرا سا پین ہوا, ہارٹ کی طرف پین ہوا تو کہیں مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہے, ورسٹ کیس سینیریو بناتے رہنا. ایگزیکٹلی. انگزائٹی کا ایز اے ہول جو مرکز ہے نا وہ خوف ہے, اور ہمارا جو دماغ کا جو پین سینٹر ہے وہ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ جو پین ہے وہ فزیکل ہے یا ایموشنل ہے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ اگر فزیکل بھی ہو تو وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ جو پین کی انٹینسٹی ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور نیند بھی اڑ جاتی ہے. ایگزیکٹلی یہی کہوں ہو رہا تھا میرے ساتھ. تو ایک تو یہ کہ مجھے کلیئرٹی ملی یہاں آ کے کہ کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے, میرا تھوڑا تھاٹ پیٹرن بھی چینج ہوا. سیکنڈلی جب انہوں نے میرا سروائکل ریلیز کیا نا, بہت زیادہ پین تھا. اٹ واز ویری ویری پینفل, اتنا زیادہ کہ میری نا چیخیں نکل گئی. اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے جو ہے وہ ڈاکٹر حیدر ہیں, انہوں نے کریکس جو نکالتے ہیں وہ میری گردن کو جو ہے نا مینیپولیٹ کیا. اس کے بعد بہت زیادہ سکون ہے. میرا ڈسپیجیا آلموسٹ کہہ لیں 90 to 95% ختم ہو گیا, بہت کم رہ گیا, اور سلیپ میری بہت زیادہ بیٹر ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ سر ایک آپ کی بات مجھے اکثر یاد آتی ہے, جب میں فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آئی تھی تو میں بہت زیادہ اسٹریس میں تھی, اور مطلب اوور آل اگر کلینک کی بات کریں تو مجھے اس طرح لگتا تھا کہ اپنا کچھ بھی نہیں ہے لائف میں, کچھ بھی نہیں ہے, دیر از نتھنگ لیفٹ. تو ایک تو یہ کہ کلینک کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے, اوور آل سب لوگ بہت زیادہ پازیٹیو ہیں. ٹو بی آنیسٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا, سب لوگوں کا بیہیویئر بہت اچھا تھا. لائک دے ٹیک یو ایز اے پیشنٹ, مطلب آپ کو اس طرح نہیں فیل کرایا جاتا کہ آپ کوئی انوانٹیڈ چیز ہیں, جس طرح بہت سارے کلینکس پہ آپ جاؤ تو ہوتا ہے. اور پھر جب میں آپ کے پاس آئی تھی تو آپ نے مجھے نا ایک بات کہی تھی
جس کا جو حال ہے اس کا وہی خیال ہے. جس کا جو خیال خیال ہے ہے سوری، اس کا وہی حال ہے. غلط بول گئی. اللہ جس کا جو خیال ہے اس کا وہی اس حال کا ہے. وہی حال ہے. اچھا اس ٹائم پہ نا میں نے آپ کو بڑا کہا جی جی سر بڑی صحیح بات ہے یہ وہ نا، بٹ ٹو بی آنیسٹ میری مینٹل اسٹیٹ شاید اس ٹائم پہ اس طرح کی تھی کہ مجھے اس وقت وہ بات سمجھ نہیں آئی بعد تھی. میں سمجھ آئی. میں بڑے دن سوچتی رہی. ایک دن میں کافی مطلب 1-2 ویکس گزر گئے اس بات کو، تو میں اپنی مدر کے گھر گئی ہوئی تھی، تو میرا بھائی آیا تو کہتا کیا حال ہے. میں نے کہا جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے. اینڈ دیٹ ایٹ دیٹ ٹائم وہ چیز مجھے کلک کی کہ یہ تو بڑی ایک صحیح بات ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہی آپ کا حال ہے. یہ وہ والا حال نہیں ہے، یہ دوسرا حال ہے کہ آپ کا پریزنٹ آپ کی تھاٹس پہ بیس کرتا ہے. یہ دیکھیں مشکلات لائف میں آتی ہیں، لیکن آپ کیسے چیزوں کو پرسیو کرتے ہو، آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ آپ خوش ہو یا آپ اداس ہو. اس دن میں نے ایک بڑا پیارا واقعہ سنا، ابھی تک میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ واقعہ سنا چکا ہوں. ایک اللہ کے بڑے ولی تھے نا، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور شدید تکلیف میں تھے، اتنی پین میں کہ شدید اذیت میں، لیکن ایک ہی زبان سے بات نہیں کر رہی تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. تو ایک بندہ پاس سے گزرا اور پوچھا کہ آپ اتنی اذیت میں ہیں تو آپ شکر کس بات کا ادا کر رہے ہیں؟ تو جو بزرگ نے جواب دیا کہ شکر میں اس بات کا ادا کر رہا ہوں کہ شکر ہے بیماری میں مبتلا ہوں، گناہ میں مبتلا نہیں. تو جب آپ کا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے نا، تو پھر یہ بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے. میری اذیت اس وقت تک اذیت ہے جب تک میرا اللہ پہ توکل قائم نہیں ہوا. اللہ پیار کرے گا تو صحت دے گا، پیار کرے گا تو بیماری بھی دے سکتا ہے. تو اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں جو فرق ہے اس کا نام غم ہے. ہم نے اب اس بیماری سے بڑا کچھ سیکھنا ہے کہ اب اللہ نے دوبارہ سے واپس لٹا دی ہے صحت، اب زندگی کو با مقصد رکھنا ہے، اپنی خدمت کرنی ہے اور دوسروں کی کرنی ہے. تو آپ کوئی بات جو کرنا چاہتی ہوں، اکثر خواتین اپنا خیال نہیں رکھتی صحت کا، ان کو کوئی ایک نصیحت تو کر دیں. بیسیکلی میں اپنی ہیلتھ کی طرف جو آئی ہوں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے. کسی بات کی وجہ سے میں بہت زیادہ اسٹریس میں تھی اینڈ آل. تو میری اپنی ایک فرینڈ سے بات ہو رہی تھی، تو اس سے مجھے صرف ایک بات کہی تھی کہ اگر تم اپنا خیال نہیں رکھو گی، تم ٹھیک نہیں ہوگی، تو بچے بھی موو آن کر جاتے ہیں. اور جس طرح اس نے مجھے کہا تھا میں ایگزیکٹلی ویسے ہی بیان کروں گی کہ بچے بھی موو آن کر جاتے ہیں، ہسبینڈس بھی موو آن کر جاتے ہیں. اور اگر آپ پاگل ہو جاؤ اتنا سوچ کے، آپ اپنے آپ کو بالکل ایک جو ہے نا وہ سائیکو بنا لو، اور اینڈ پہ وہ نا آپ کو پاگل خانے بھی چھوڑیں گے. لیکن اگر آپ ٹھیک ہو نا تو آپ ان کی بھی کیئر کر سکتے ہو، اور وہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ اس طرح سے ویلیو کریں گے. یعنی کہ آپ کو بتایا مطلب کہ اپنی یہ جو ذات، ذمہ داری ہے یہ کتنا ضروری ہے، اپنا خیال رکھنا. اپنا خیال رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہے، اگر آپ ٹھیک نہیں ہو تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو سبحان اللہ. ہمارے اوپر نا یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، کیونکہ اگلے جہان ہم سے یہ بھی سوال ہوگا کہ ہم نے اپنی صحت کا خیال رکھا ہے. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور ہم اسپیشلی جو فیمیلز ہیں، آفٹر کڈس ہم لوگ بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں، ہم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے. اور ایون میں اپنی اگر بات کروں تو مجھے کافی سالوں سے یہ پین ہوتا تھا اور میں اس کو اگنور کرتی تھی کہ اٹس نتھنگ. میں بس گھر میں کوئی تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لی اینڈ دیٹس اٹ. اور میں مطلب تھیراپیز لے رہی ہوں، ہر طرف جا رہی ہوں، مجھے کسی چیز سے فرق نہیں پڑا جتنا مجھے پازیٹیو تھنکنگ سے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس جگہ لے کے آیا، کیونکہ یہاں پہ مجھے نا ساری اوور آل ایک وہ مل رہی ہے کہ ہولسٹک ہیلتھ، یعنی کہ ساری چیزوں کے اوپر کام. تھیراپسٹ بھی ہیں یہیں پہ ساتھ، میرا جو پلان ہے اس کے اندر پھر فزیو کا میں نے سیپریٹ پلان لیا تھا، اور ڈائٹ ابھی میں نے اسٹارٹ نہیں کیا، وہ میں نیکسٹ منتھ سے انشاءاللہ. اور جب ان ساری چیزوں کے اوپر کام ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ آپ سپر فٹ ہو جائیں گی. تو جس دن آپ آئی تھی، ابھی میرے خیال سے مہینہ سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. سر میں آئی تو اپریل مڈ میں تھی، لیکن جو میں ریگولر ہوئی ہوں نا وہ میں اس منتھ کے اسٹارٹ سے ریگولر ہوں. نا امیدی، اس وقت کی نا امیدی میں اور اس وقت کی پر امیدی میں کتنا فرق ہے؟ کتنا پر امید ہے؟ ہوپ فل ہیں بھی آپ لائف کو لے کے؟ یس الحمدللہ بہت زیادہ. تو جو جتنا پر امید ہے اتنا مطلب یہ میں کہنا چاہوں گی کہ مجھے پہلے پینک اٹیکس ہوتے تھے، اب وہ مجھے نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ. اٹس بن مور دین اے منتھ ناؤ کہ مجھے اللہ کا شکر ہے پینک اٹیک نہیں ہوا. اور شاید اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے برین کو ٹرین کرتے ہو. جب میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پینک اٹیک کو آپ ایک دفعہ برداشت کر لو تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اور بیسیکلی میری تھیراپی بھی ساتھ چل رہی ہے، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ آپ اپنی لائف کے ڈیسیژنس فیئر پہ نہ کریں. تو جب ہماری زندگی کے اوور آل ڈیسیژنس فیئر بیسڈ ہوتے ہیں تو تب یہ انزائٹیز اور پینک اٹیکس ٹریگر ہوتے ہیں. تو اگر آپ فیئر سے نکل جائیں
اور اگر آپ اپنے آپ کو بتا دیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہی ہو جائے گا اگر مجھے ایک پینک اٹیک آ بھی رہا ہے، تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام ٹھیک کرو، آپ جو کر رہے ہو اپنا بیسٹ دو جتنا آپ دے سکتے ہو، اور باقی آپ اللہ پہ چھوڑ دو، ورنہ تو سپنے ہیں. سبحان اللہ، تھاٹس چینلائز ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے. ایگزیکٹلی ساری بات تھاٹس کی ہے کہ میری تھاٹس بہت خراب تھی، بلکہ آپ نے بھی مجھے کافی شروع میں جب آئی تھی تو آپ کو یاد نہیں ہے، لیکن آپ نے کافی مجھے جو ہے مجھ نا سے اس ٹائم پوچھتی پہ ہے کہ آپ کو میں سمجھایا. یاد ہوں. میں نے کہا میرے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں نا، وہ بالکل اتنے اداس آتے ہیں، اتنے مایوس آتے ہیں، پھر جب ہم مجھ سے اتنے پازیٹیو ہو کے ملتے ہیں تو مجھے کیسے یاد رہیں گے. بلکہ میں رو رہی تھی اس ٹائم پہ، روتی اللہ بھی آئی آسانی تھی. فرمائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اینڈ تھینکس ٹو ڈاکٹر کنزا ایز ویل، شی ڈیڈ اے ریئلی گڈ جاب. انہوں نے مجھے پراپر ٹائم دیا، وہ نہیں کہ انہوں نے مطلب جسٹ تھوڑا سا ٹائم دے کے اور مائلڈ سی، جس طرح بہت ساری جگہوں پہ پہلے بھی میں 1-2 جگہوں پہ فزیو کے لیے گئی ہوں، اور وہ بس تھوڑا بہت آپ کو کر کے اور بھیج دیتے ہیں اور آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا اس سے. لیکن ڈاکٹر کنزا نے اپنی پوری ایفرٹ کی، کیونکہ میرے پاس ٹائم کم تھا، میں نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، تو انہوں نے اس بہت تھوڑے ٹائم کو یوٹیلائز کر کے اور مجھے مطلب کافی زیادہ اس سے مجھے بینیفٹ ہوا ہے کہ اب میں ایکسرسائزز کر رہی ہوں. اور ورنہ تو میرے اتنا زیادہ شولڈر میں پین تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. کوئی بس کام اللہ نہیں کر محتاجی سے سب کو بچائے. اور ابھی ذرا ڈاکٹر صاحبہ کو، ڈاکٹر کنزا کو بھی بلاتے ہیں اور ان سے بھی پوچھتے ہیں، ذرا میڈیکلی بات کرتے ہیں. جزاک اللہ، سلامت رہے بات. تھینک یو. السلام علیکم ڈاکٹر کنزا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ. پہلے تو مبارک ہو ماشاء اللہ، اتنی اچھی ریکوری. تو کیا کیا ہیلتھ ایشوز تھے؟ بسم اللہ. سر یہ پیشنٹ جب ہمارے پاس آئی تھیں تو ان کو سانس لینے میں مسئلہ آ رہا تھا، کہ چیسٹ مسلز جو تھے ان میں ان کو درد آ رہا تھا، سر میں مسلسل درد رہ رہا تھا، کان ان کو لگ رہا تھا کہ کوئی بھاری پن ہے، بند ہیں جیسے کان، اور ان کا ویژن جو تھا وہ تھوڑا بلرڈ تھا. اور جب ہم نے فردر ان کو ڈائگنوسس کیا تو وی ہیو ریچ دا پوائنٹ جہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ ان کو اپر کراس سنڈروم بھی ہے. اپر کراس سنڈروم بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے چیسٹ کے مسلس ہیں وہ ان ایکٹیو ہوتے ہیں اور بیک مسلس ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، جو کہ لیڈ کرتا ہے فارورڈ ہیڈ پوسچر کی طرف. اس کے علاوہ ہمارے شولڈر جو ہیں وہ راؤنڈڈ شولڈر کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ تھوڑا سا اسٹریس فیکٹر جو کہ ہمارے اسکیلینیز مسل کو سب سے زیادہ اسٹف کر دیتا ہے. جب ہمارے اسکیلینیز اسٹف ہوتے ہیں تو وہ درد ٹریول کر کے سر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جس کو سم ہاؤ ہم سروائکوجینک ہیڈیک بھی بولتے ہیں. پھر یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹ اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں کہ ہماری چیسٹ میں کافی پین ہو رہی ہے، سانس نہیں آ رہا، تو کیا یہ کوئی کارڈیو ویسکولر ایشو ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم ایسی کنڈیشن ہو یا سیریس میڈیکل کنڈیشن ہو جو کہ ان سمٹمس کو بتا رہی ہو. سم ٹائمس ہماری بیک پہ ایک مسل ہوتا ہے رومبوئڈ، جس کی اسٹفنس کی وجہ سے ہماری چیسٹ مسلس میں پین آ رہا ہوتا ہے اور سانس لینے میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. اور یہ ہوتا بیسیکلی ان وجہ سے بھی ہے کہ ہماری ایک تو ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں اپنی ہیلتھ کو ہم بہت زیادہ نگلیکٹ کر دیتے ہیں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسل ان اپروپریٹ پوسچر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ساری ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہوتی ہے. اس کے علاوہ لانگ ٹرم اسکرین یوز جیسے کہ موبائل فون ہو گیا، لیپ ٹاپس ہو گئے، ٹی وی ہو گیا، جن کو ہم ان اپروپریٹ پوسچر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور موبائل تو ہم زیادہ تر گردن جھکا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں ہمارے خاص طور پہ اپر بیک کے مسلس کو. سیکنڈلی یہ چیز ہے کہ جو اسٹریس ہے، جب ہم ایک انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اوور تھنکنگ کر رہا ہے کسی بھی بات پہ، تو وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ بیٹھا کس پوزیشن میں ہوا ہے، وہ کس پوسچر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اپنی طرف سے وہ اوور تھنکنگ کر رہا ہے، لیکن اس کے جو مسلز افیکٹ ہو رہے ہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے اس ٹائم پہ ہو رہا ہوتا کہ کتنا نقصان ہے یہ ہمارے مسلس کے لیے. اور فائٹ اور فلائٹ پہ بھی تو باڈی ایکسٹرا ایفرٹ کر رہی ہوتی ہے. بندہ ہوتا ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ریسٹنگ اسٹیٹ میں ہوتا ہے، لیکن وہ فائٹ اور فلائٹ کی وجہ سے باڈی کئی گنا زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے، دماغ اتنا تیز چل رہا ہوتا ہے، اس سے بھی فٹیگ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو جب یہ آئیں ہمارے پاس تو ہم نے ان کو ٹریٹمنٹ کمبینیشن آف ٹریٹمنٹ پروٹوکول پرووائڈ کیے، جیسے کہ ڈرائی نیڈلنگ ہوگی، مینول تھیراپی کی طرف ہم گئے، بیسیکلی ہینڈز آن ٹیکنیک. اس کے علاوہ اسٹریچز جو کہ ہماری فلیکسیبلٹی کو امپروو کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے ان کے مسلس پہ کام کیا تاکہ ان کے مسل اتنے ریلیکس ہو جائیں کہ یہ ویٹ ٹریننگ اور اسٹرینتھنگ کی ایکسرسائز کر سکیں. تو اب الحمدللہ یہ اسٹرینتھنگ کی طرف ہیں، ویٹ ٹریننگ کی طرف ہیں. تو مزید اپنے اوپر کام کریں گی تو انشاءاللہ مزید بھی امپرومنٹ آ جائے گی انشاءاللہ. اور اس میں جو سائیکو تھراپی ہے وہ بھی ہوئی ہے، فزیو تھراپی بھی ہوئی ہے، یعنی کہ جو میں کہتا رہتا ہوں ملٹی ڈسپلنری اپروچ، یعنی کہ سارے پہلوؤں کے اوپر کام کرنا ہے.
ڈائٹ کے اوپر بھی انشاءاللہ پراپر عمل کریں گی, وہ بہت ضروری ہے انشاءاللہ. اور بس انشاءاللہ اس ویڈیو سے بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس ملے گی. ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو وہ شعور دیا جائے, آپ کو وہ گائیڈنس دی جائے تاکہ آپ صحیح راستے کا انتخاب کر سکیں. اتنی زیادہ انفارمیشن ہے, بلکہ مس انفارمیشن اتنی زیادہ ہے کہ لوگ کنفیوز ہی رہتے ہیں. تو اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک استاد کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. تو استاد کی زیر نگرانی چلیں اور اپنی صحت کو سیریسلی لیں. جان ہے تو جہان ہے. تھینک یو.